میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ خاکسار وہ چور ہے جس نے آپ کی چیزیں چرائی ہیں۔ آپ نے مجھے گالیاں دے کر احترام کے اس جذبے کو ضعیف کر دیا ہے جو آپ کے متعلق میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ یقین مانیے مجھے بہت صدمہ ہوا۔ حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسی بلند سیرت شخصیت نے میری تذلیل کی، میری بے حد تذلیل ہوئی ہے۔ آپ سب نے مل کر میرے وقار پر حملہ کیا ہے، میرے تعزز کی مٹی پلید کی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے پیشے کو برا بھلا کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک شریف آدمی کی اور کیا حد تک ہو سکتی ہے؟ میں یہاں صرف اپنی پوزیشن صاف کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ قانون کی نظر میں ہم سوسائٹی کے دشمن ہیں، لیکن اگر اس دشمن پر تہمتوں کے انبار لگا دیے جائیں، اسے ذلیل و رسوا کیا جائے، تو بتائیے اس کے جذبات کو کس قدر ٹھیس پہنچے گی؟ ہمیں ایک عام پیشہ ور کی حیثیت سے کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ میں اس سوال کے معاشرتی اور منطقی پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیشہ اس شے لطیف کے بالکل قریب ہے جسے آپ آرٹ کہتے ہیں۔ ہمارے پیشے میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو آرٹ کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں، مثلاً فراخ ہمتی، امنگ، خیال آرائی، تخلیقی تحریک، روحانی فیضان اور ایجاد کا مادہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ چور بننے کے لیے فطری صلاحیت کا ہونا اشد ضروری ہے تو شاید آپ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیں، مگر یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ قدرتی طور پر غیر معمولی حافظے کے مالک، حاضر دماغ اور تیز نگاہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بلا کی پھرتی ہوتی ہے، ان کی قوت لامسہ بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ لوگ، اگر آپ یقین فرمائیں، صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شاندار پتے باز بن سکیں اور جیب کتروں کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے بڑی چابک دستی، حرکت کے زبردست تیقن، مشاہدے اور توجہ کی انتہائی شدت اور حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر پیدا ہوتا ہے اسی طرح ایک چور پیدا ہوتا ہے، اور ایک اصلی چور کو آپ کسی بھی ہیلے سے لالچ دے کر اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پیشے میں خطرے کی مستقل خوبصورتی، کھٹکے کی مسرت افزا گہرائی، دل دہلنے کا لطف اور نبض حیات کی تیز دھڑکن ہے، اور اس سب کے اوپر ایک کیف، ایک وجد، ایک ناقابل بیان ترنگ ہے۔ آپ لوگ قانونوں، قسم قسم کے تالوں، بندوقوں، تلواروں، پولیس کے سپاہیوں اور ٹیلی فونوں سے مسلح ہیں، اور ہمارے پاس صرف پھرتی، ہوشیاری اور بے باکی ہے جس سے ہم آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ہاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں اکثر صاحب ذکاوت لوگ جو آرٹسٹک طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اکثر گائے چور بن جاتے ہیں یا گھوڑے چرانا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ وہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ یہ زندگی اونچی فضاؤں میں پرواز کرنے والی روحوں کے لیے بہت ہی کم حقیقت، غایت درجہ خشک اور بے کیف ہے۔ اب وہ ذہانت اور ذکاوت کس کام کی جو بری جگہ استعمال ہو؟ تو محترم، ذہانت اور ذکاوت کو اگر مسجد و مندر سے الگ کر دیا جائے تو بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ترقی ایک قانون ہے اور چوری کی بھی مخلوق ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا تکلف ارشاد فرما دیجیے گا۔